دکھانے کے لیے پڑھی یا اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو فیصلے ہوں گے قیامت والے دن۔ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ریاکاری کے لیے تو منہ پر مار دیے جائیں گے۔ قیامت والے دن حافظوں کے قرآن جو ہے وہ رب رد کر دے گا، منہ کے بل حافظوں کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ غازی جنہوں نے جہاد کیے اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، اپنی شجاعت بہادری دکھانے کے لیے، پیسے کے لیے کیے، حضور فرماتے ہیں اس کو بھی جب رب کے سامنے وہ کہے گا نا میں تیری رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا رہا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس غازی کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک سخی آدمی جو پیسے رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا، پھر تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے خرچ، فرمایا میری رضا کے لیے تو نہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول جب اس حدیث کو بیان کرتے نا، یہ حافظ والی اور غازی والی اور سخی والی، تو حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 بار بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یعنی صحابہ کو ان کے تو ریا کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے تھا کہ کوئی بندہ اس پر گھمنڈ مت کرے کہ 2 نمازیں پڑھ لیں یا 2 قرآن کے سپارے پڑھ لیے یا 10 روپے رائے خدا میں دے دیے تو وہ سمجھے کہ میں تو بہت آگے پہنچ گیا ہوں۔ صحابی اس لیے بے ہوش ہوتے تھے کہ مانگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائیں اس بابو۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ کوئی بھول کر حضور پر درود نہ پڑے، ایک ہے بھول کر کوئی نہ پڑے، اور ایک یہ ہے کہ امام صاحب شروع کریں اور پیٹھ پھیر کر نکل جائے تو وہ سوچے کہ اس نے کس کو پیٹھ کی ہے، وہ تو کس کو اس نے پیٹھ کیا ہے۔ مولانا تو اپنی دعا مانگ رہے تھے، میں اپنی مانگ رہا تھا، فلاں امام صاحب اپنی مانگ رہے تھے، لیکن اس نے جو ایسے پیٹھ کی جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ شروع ہوا تو وہ ذرا بتائے صحیح اس نے کس کو پیٹھ کی ہے۔ بس اتنی بات ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک پاپی آدمی تھا، بہت بڑا گناہ گار، جس کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، جناب کلیم اللہ نے، اور اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تو اس دوران جناب موسیٰ علیہ السلام کو وہی آئی کہ آپ جائیں اور اس آدمی کو اٹھائیں اور اس کو غسل دے کر اس پر جنازہ پڑھیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اس کی تو نیکی کا بھی گواہ کوئی نہیں ہے۔ سنیں حضور ادب احترام، تو رب العالمین نے فرمایا اس کی نیکی تو واقعی کوئی نہیں، لیکن ایک دن اس نے تورات کھولی، تو جب اس نے کھولی تو سامنے میرے حبیب کا نام آیا، اس نے میرے حبیب کا نام چوم لیا تھا۔ تو بات تو اتنی ہے کہ اگر تورات کھولے اور صرف حضور کا نام چوم لے تو جناب کلیم اللہ اس کو غسل کر کے نماز جنازہ پڑھائیں، اور اگر گستاخ رسول ہو ابن قتل اور وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو فتح مکہ والے دن، اس نے 2 رنڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو حضور کے خلاف شعر کہتی تھی، اور فتح مکہ والے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 مرد اور 6 عورتیں یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ابن قتل بھی تھا، ان میں کعب بن زہیر بھی تھے، عبداللہ ابن ابی سرخ بھی تھے، اکرمہ بن ابی جال بھی تھے، حضرت واشی بن حرب، یہ حضرت سارے حضرات تھے۔ باقیوں کو تو معافی مل گئی، 6 مردوں کو اور 3 عورتوں کو۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزار نام وچ رنگیندے محمد۔ یہ ابن قتل جو تھا یہ کعبے کے غلاف میں جا کر لپٹ گیا اوپر۔ آپ کو پتہ ہے جو حاجی حضرات جاتے ہیں کہ کعبے کا غلاف بڑی مضبوطی کے ساتھ رسوں کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، تو یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے اوپر چڑھ گیا اور درمیان میں جا کر لٹک گیا۔ اس دوران جب چونکہ حضور نے فرمایا کہ آج جو ملے ان میں سے اس کو قتل کر دینا ہے، تو صحابہ نے کہا جی ابن قتل وہو متعلق، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وہو متعلقم باستار الکعبۃ، وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اس کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ گستاخ رسول کو تو کعبے کا غلاف اور کعبے کی دیوار بھی نہیں بچا سکتی۔ لوگ اس میں لوگ فرق نہیں کرتے اس بات میں، اور ویسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہی معنی ہے کہ
یورپ میں نہ ماں کا فرق رہا، نہ بہن کا فرق رہا، نہ بھائی کی بیٹی کا فرق رہا، نہ بھتیجیوں کا، نہ پھوپھیوں کا، اور خنزیر شرابیں وہ دن رات گندگی کھائیں، اس کے باوجود بھی نہ وہ خنزیر بنے، نہ اس پر آسمان پھٹے، نہ زمین پھٹے، نہ خون ان پر برسے۔ یہ رحمت للعالمین کا ہی تو نتیجہ ہے۔